کامران ذیشان رضوی کون ہے اور اس نے زندگی سے کیا سیکھا؟ زیرو میں تھا اور ابھی بھی ہوں، سچی بات ہے۔ عشق میں اگر الہام نہ ہو تو کیا عشق ہوتی ہے؟ شروع ہو جائے تو وہ تو پھر عشق تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ سودا بازی اصل میں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، اور میں کیا عشق مجازی آپ کو عشق کی حقیقی سے ملواتا ہے؟ ہوتا ہے جب ہنی مون ختم ہوتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں جو رومانس اور پیار میں فرق نہیں سمجھتے، اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کو ہم جاگیر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ اس کو ایسے رکھنا ہے، نہ اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تڑپ رہی تھی نا، اس نے ایسے چھوڑا ہے اس کو۔ لوگ نکاح کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے اور لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے۔ تو نکاح ایک کمٹمنٹ، اور ایک پرائیویٹ کمٹمنٹ نہیں ہے، پبلک کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران بھائی آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ عشق کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں فائنلی آپ سے مل رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میں آپ کو تقریباً 8 سال سے جانتا ہوں جی ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم تو میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے ایک راستہ سکھایا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے۔ تو میں کامران بھائی کو تو کافی حد تک جانتا ہوں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کامران ذیشان رضوی کون ہے اور اس نے زندگی سے کیا سیکھا؟ کامران ذیشان رضوی وہی ہے جو تم ہو، نمبر 1، اور زیرو تم تھے اور ابھی بھی ہو، زیرو میں تھا اور ابھی بھی ہوں، سچی بات ہے۔ کیونکہ زندگی نے جو مجھے اب تک ایک سبق سکھایا ہے وہ یہ کہ جو بھی جانتے ہو وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جاننے کو بہت کچھ ہے۔ جو بھی جانتے ہو کچھ نہیں ہے، جاننے کو بہت کچھ ہے۔ جاننے کو بہت کچھ ہے، اور اس خیال سے جو مجھے فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ کہ تجسس رہتا ہے، کیونکہ ورنہ ہم مفروضوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ازمپشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی کم عقلی کو دوسروں پہ جب مسلط کرتے ہیں، اپنی سمجھ کو نامکمل کہانی کو مکمل کرنے کی کوشش جب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ایسے ٹریک پہ چل پڑتے ہیں جو کہ حقیقت سے شاید بہت دور ہو۔ تو یہ میرے لیے بڑا ایک اہم سبق رہا ہے زندگی سے۔ تو جب تم نے اپنا تعارف کرایا اور اب میں نے تمہیں انگلی پکڑ کے، یہ تو اعزاز تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم ملے تھے، اور تمہارے اندر ایک عزم پایا اور تمہارے اندر ایک شوق اور ایک عہد، اور مجھے لگتا ہے کہ کام جو تم کر رہے ہو اس میں یہ جو موضوع عشق کا ہے وہ تو تمہاری شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور یقین جانو ہم جو کام کر رہے ہیں انسانی تعمیر کے سلسلے میں، یعنی ہم خود کی تعمیر کر رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں، تو یہ عشق کے بغیر تو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اکثر لوگ بیزار ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور ہمارے لیے کم از کم میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ہیں تو زندگی میں نکھار ہے، مقصد ہے، اور ہر قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اور ہر قسم کا زاویہ لے کے پھر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا انوکھا سا سلسلہ ہے۔ عشق کے بغیر آپ اسی سلسلے کو شور سمجھیں گے، عشق ہوگا تو موسیقی میں تبدیل ہو جائے گا۔ سو عشق کی بات اگر کریں تو عشق میں اگر الہام نہ ہو تو کیا عشق ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اکثر اوقات کہ میں کسی بھی سلسلے میں تیاری کرتا ہوں نا، خواہ میں خط لکھنے بیٹھتا ہوں یا خطاب کرنا ہے یا کوئی سیشن چلانا ہے، کیونکہ دل سے کر رہا ہوں، اور عشق کا دل سے بڑا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، آپ محسوس کرتے ہو، تو جب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ذہنی طور پہ یا فزیکل، تو ایک آمد سی ہوتی ہے، کیونکہ موقع کے حساب سے پھر خیال خود سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے واقعی اثر رکھتی ہے، جو کہ ایک شعر بھی ہے، ہاں جو دل سے نکلتی ہے دلوں پہ لگتی ہے بالکل، اور خلوص کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ پھر عشق کی ایک نمائندگی بھی ہے۔ خلوص سے ہٹ کے کریں گے تو پھر تعلق بھی کمزور ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک جعلی سا ایک ٹرانزیکشنل تعلق ہوتا ہے کہ مجھے ٹماٹر چاہیے، اتنے کا ہے، سودا کر لیا، آ گئے۔ تو تعلقات میں اگر سودے بازی شروع ہو جائے تو وہ تو پھر عشق تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، اور جہاں آپ جس سے مل رہے ہیں اس میں اللہ کی عظمت کو دیکھ رہے ہوں
تو پھر وہ عشق میں تبدیل ہو جاتا پھر ہے. عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی ہم نے کہا نا کہ سودا بازی ہوتی ہے رشتوں میں، یہ جو رشتوں میں سودا بازی اوبیسلی ہر جگہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن موسٹلی جگہ پہ زیادہ تر ہے. یہ سودا بازی اصل میں کیوں ہوتی ہے؟ غفلت میرے خیال سے تو غفلت ہے. اور جتنا انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا، جاننے کی کوشش کرے گا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا ہوں. بھئی سچی بات ہے، میں جو بھی ہوں حالات نے مجھے ویسا بنایا ہے. حالات میں بنا. اور جس سے بھی میں ملتا ہوں، میں اس بات کا تو بالکل قائل ہو چکا ہوں کہ وہ جیسا بھی لگ رہا ہے، اس کے رویے جیسے بھی نظر آ رہے ہیں، اچھے یا مزیدار ہیں یا نہیں ہیں، برے رویے ہیں، حالات نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے. اب حالات اگر مجھے اس کے سامنے لے آئی ہے، تو اب اگر میں اپنے آپ کو بہتر پا رہا ہوں رویوں میں اور مجھے اس کا طریقہ صحیح نہیں لگ رہا، تو پھر مجھے اپنے آپ سے تو یہ پوچھنا ہوگا نا کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا تو شاید میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوتا. تو اب سوال یہ ہے کہ کس طرح اس فرق کو ایک تعمیری رشتے میں بنایا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو روشنی سمجھتے ہیں اور آپ کے گرد اندھیرا ہو تو آپ کیسی روشنی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ تعصب سے نکلنا ہے، جج نہیں کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا قابل احترام ہے. قابل احترام ہر انسان کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنایا. اچھا، میں ایمان کی نظریے سے زندگی کو دیکھتا ہوں. کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. تو میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس طرح سے اپنے آپ کو اٹھا کے رکھتے ہو، بنسبت اس کے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو کیسے. کیونکہ سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں اور مجھے کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے. ہاں، میرا جو عقیدہ ہے میں اس پہ بالکل اٹل ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں اس کی عظمت ہے. اور مزہ اس بات پہ آتا ہے کہ میں تھا، میں ہوں اور انشاءاللہ ہوں گا. میں رہوں گا. یہ تو جسم ہے اور یہ تو عارضی ہے. اور پتہ نہیں لوگ موت کو بہت زیادہ وزن دیتے ہیں، جیسے کہ خاتمہ ہو گیا. خاتمہ کہاں ہوا یار؟ ایک خواب سے نکلے تو دوسرے زندگی میں داخل ہو گئے. اور جس نے بھیجا تھا اس سے ملاقات تو بہت پیاری چیز ہے اور دعوت ہے. یہی پہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی سے ملواتا ہے؟ مجھے اس نظریے پہ غور کرنا ہوگا، لیکن پہلا خیال جو آ رہا ہے نا کہ وہ مرغی یا انڈا آیا پہلے یا مرغی. تو اسی طرح سے عشق مزاجی سے عشق حقیقی طرف انسان جاتا ہے. آئی پرسنلی تھنک، یہ میری ذاتی سوچ ہے ابھی فی الحال، کہ پہلے تو انسان عشق زندگی سے کرتا ہے، اس کی قدرت سے کرتا ہے. اور سورہ رحمان جب پڑھتا ہے تو شادی سے پہلے بھی کر سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت تو آپ بیچلر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جوانی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ کا عشق حقیقی بنتا ہے تو اسی میں پھر عشق مزاجی کا مزہ اپنا ہوتا ہے. لیکن عشق مزاجی سے حقیقی کی طرف جانا مجھے لگتا ہے کہ ایک ممکن ہے کہ نہ وہ سفر طے نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ سفر طے نہ ہو. وہ ممکن ہے کہ وہ اسی میں جا کے پھنس جائے اور پھر اور ایوالو نہ کرے. لیکن اگر آپ ادھر سے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو ایک خاص برکت اور رنگت بھی ملتی ہوگی. اس میں ہم ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. 25 سال اپنی زندگی کا اس شعبے کو دیا ہے. 31 سال آپ نے اس شعبے کو دیا ہے. اس 31 سال میں ہم نے کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ملے ہیں، پرسنلی ملے ہیں، زوم پہ ملے ہیں. ہمارے ایمبیسیڈر جاتے ہیں، ہمارے انفلوئنسر جاتے ہیں، آگے ہمارا پیغام پہنچ جاتے. ہمارے جو نوجوان ہیں جو رومانس اور پیار میں فرق نہیں سمجھتے، اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا گہرا سوال ہے. اچھا، ایک تو میں نے 31 سال دیے نہیں ہیں، میں نے 31 سال اس گہما گہمی میں گزارے ہیں اور مجھے بہت سیکھنے کو ملا بھی ہے اپنے طالب علموں سے اور شرکاء سے. اور یقیناً ان کو بھی میں نے چھیڑا ہے تو ان کی سوچ میں کچھ کھڑکیاں کھلی ہوں گی. تو یہ جو نوجوان نسل ہے، عشق میں اور محبت میں اور یہ تعلقات کے اندر جو رومانس کا ایک پہلو ہوتا ہے نا، تو یہ میں ضرور کہنا پسند کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے
ایک کشش پیدا کی ہے مرد اور عورت کے بیچ میں، اور تاکہ وہ قریب آئیں اور ایسا قدم اٹھائیں جس میں سلسلہ جو ہے انسانیت کا وہ جاری و ساری رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں کتنا بڑا قدم اٹھا لیتی ہیں، 9 مہینے چائلڈ بیئرنگ ہوتی ہے، پھر زندگی موت سے کھیل کے وسیلہ بنتی ہیں کہ ایک نئی زندگی وجود میں آئے، اور کتنا بڑا قدم ہے۔ منطق جو ہے نا، لاجک، اس کے تحت اگر سوچیں تو یار اتنا بڑا قربانی دینا، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے ایسی کشش پیدا کی ہے کہ اس کشش کے نتیجے میں یہ انسانیت کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ رومانس ہے۔ اور رومانس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک فطری چیز حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور پیار جو ہے، محبت جو ہے، عشق جو ہے، وہ پھر اس رومانس کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیار، عشق، رومانس ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیار کا لفظ ہے، اس کو آپ رومانس سے تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن جو محبت صحیح معنوں میں ہے، عشق حقیقی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اور عشق مزاجی، وہ شروع ہوتا ہے نا جب یہ رومانس جو ہے ختم ہوتا ہے، جب ہنی مون ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہے جو تعلقات کو چلاتا ہے، اور وہ اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ صرف 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی تعلق کو وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کنورٹ ہوتا ہے انسانیت سے پیار، اور انسانیت سے پیار جو ہے وہ ایک بہت وسیع موضوع بن جاتا ہے، اور پھر آف کورس قدرت سے۔ آج کل ماحولیات کا جو حشر ہوا ہے، ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ریلیشن شپ ایک دوسرے کو پنجرے میں ڈالنے کا نام نہیں ہے، ریلیشن شپ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، کچھ طے شدہ اصولوں پہ رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو سپیس بھی دینی ہے۔ یہ ریلیشن شپ ہے، یہ تعلق ہے، بند نہیں کرنا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو پنجرے میں بند کرنے کے لیے نہیں آئے، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم قدرت سے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ زو دیکھتے ہو نا، تو زو میں بھی آپ اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ شیر کا کیا قصور تھا، ہرن کا کیا قصور تھا کہ اس کو آپ نے سزا دی ہے، پنجرے میں بند کر، ہاں آپ سفاری پارک بنائیں، آپ ان کو وہ ماحول دیں جس میں وہ پھولتے پھلتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی خوشی کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی چھین لیتے ہیں۔ ابھی میں اور میری بیگم گئے ہوئے تھے لاہور، پرانا لاہور جو ہے، تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا چڑیا والا، جس کے اندر اسپیروز ہوتی ہیں نا، تو وہ جال کے نیچے بہت ساری چڑیاں تھیں، تو مجھے یہ سلسلہ پتہ ہی نہیں تھا، تو میری بیگم نے اس سے پوچھا کہ یہ چڑیوں کو اس طرح کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میں، اچھا یہ جب بات ہو رہی تھی تو میرا مفروضہ یہ تھا کہ وہ چڑیا بیچ رہا ہے اور چھوٹے پنجرے میں ایک چڑیا کو ڈال کے دے گا، لیکن مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ آپ اس کو رقم دیں اور وہ آپ کو وہ چڑیا نکال کے پیش کرتا ہے اور آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتا ہے، غلاموں والا کنسیپٹ۔ جی، تو یہ جو میری بیگم نے پھر 100 روپے دیے اور چڑیا اٹھائی، پکڑی، اور اس کے ہاتھ میں وہ تڑپ رہی تھی نا، اس نے ایسے چھوڑا ہے اس کو۔ اور جب میں نے پوچھا کہ یار لاہور گئے تھے، کیسا رہا ٹرپ، کیسا رہا، کون سی وہ ایک چیز تھی جو تمہیں بہت اچھی لگی، تو اس نے کہا چڑیا کو آزاد کرنا۔ تو یہ قدرت ہے۔ تو محبت میں اور عشق میں اگر ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دے رہے تو وہ پھر ہماری ہرس ہے، ہماری لالچ ہے، ہمارا کنٹرولنگ ایلیمنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی جاگیر نہیں ہیں، ہم امانت ہیں، اور طے شدہ اصولوں پہ ہمیں جینا ہے۔ امانت کی بات ہوئی ہے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اس کو ذرا میں آپ سے دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی، جیسے ہم جس کو ہم جاگیر سمجھتے ہیں، ہاں، پراپرٹی سمجھتے ہیں، جو ہماری فیمیلز ہے، جو ہماری وائف ہے یا ہمارے بچے ہے، ماں ہے، جس کو ہم جاگیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ اس کو ایسے رکھنا ہے، نہ اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ان کا خیال بھی کریں، آپ ان کے ذمہ وار بھی ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ بھی کریں، یہ آپ کا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا گلا گھونٹ دیں، کہ یا ان کی آزادی فکر کو تنگ کر دیں، یا ان کو پابند اس طرح کر دیں کہ وہ اپنی قدرتی جو صلاحیتیں ہیں اس سے وہ محروم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو پروٹیکٹ کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر ان کو اس گائیڈنس کے ساتھ سپیس بھی دینا، اسپیس دینا، اور اعتماد کا جو ڈورا ہے وہ بہت لمبا ہے۔
यू नो ट्रस्ट इतना अहम चीज़ है एक ताल्लुक़ में कि ट्रस्ट है जो इदारों को चलाता है, इंस्टीट्यूशंस को चलाता है। और मुआशरे में मैं ये कहूँगा कि इश्क है तो फिर मुआशरा तामीर करता है, इश्क है तो माशरा तामीर करता है। और मुआशरे की तामीर में फैमिली यूनिट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली यूनिट में मर्द औरत का किरदार बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, इसके अंदर यकीन जाने ट्रांसजेंडर एक तरह से अल्लाह ताला ने अल्लाह की मखलूक में हैं, उनको उसी एहतराम से हमें देखना है। मुझे बड़ा दुख होता है मैं जब सुनता हूँ कि वालिदैन जो हैं जिनके बच्चा ट्रांस होता है तो वो उससे दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये कितना बड़ा सानिया है कि अल्लाह की अता की हुई नेमत को आप इस तरह से ठुकरा देते हैं। एक तो ये पहलू मुझे नहीं समझ में आता, और दूसरा ये कि ट्रांस जो है वो हमारे लिए इम्तिहान है। इंसानियत में जो नॉर्मली एंडाउड हैं ये हमारा इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान है। तो अगर कोई शख्स इस कैफियत का शिकार हो या इस बायोलॉजिकल सिस्टम में आ गया हो तो वो फिर तय करता है अपने लिए कि मुझे मेल होना है या फीमेल होना है, और फिर वो अपना ऑपरेशन करा लेता है, क्योंकि वो ट्रांस उस फिजिकल उसकी दोनों कैपेसिटीज़ हैं, तो उसको एक फैसला करना पड़ता है। ये जैसे ट्रांस की बात हो रही है, अभी फैमिली की बात हो रही थी। यस, फैमिली की जब बात करते हैं तो मोस्टली इनको भी इंक्लूड करना है फैमिली में। तो ये मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं हम उन ट्रांस को भी इंसानियत में शुमार उस तरह करते जिस तरह हम खुद की करते हैं। हम खुद को फीमेल जो मेल लड़का लड़की को करते हैं। तो जब हम फैमिली की बात करते हैं तो मोस्टली जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का नाम आता है जी। तो मैंने अभी काफ़ी देखा है, ऑब्जर्व किए हैं, कुछ हमेशा तो नहीं कहते कि हर जगह है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे लोग निकाह को ज़्यादा तरजीह नहीं देते और लिविंग रिलेशनशिप में रहते। देखें, लिविंग रिलेशनशिप में और निकाह में जो बड़ा फ़र्क है वो ये कि जब दो लोग किसी भी अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, किसी भी समझौते पे आते हैं, तो उसको तहरीर करना बड़ा ज़रूरी है। और उस तहरीर में एक मुआहदा होता है, और वो मुआहदा जब आप तहरीर कर लेते हैं गवाहों के सामने और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, तो उसको निकाह कह देते हैं। तो निकाह एक कमिटमेंट, और एक प्राइवेट कमिटमेंट नहीं है, पब्लिक कमिटमेंट होता है। ठीक है। और पब्लिक कमिटमेंट करने से क्यों डरता है इंसान, ये मुझे नहीं पता। तो लिविंग रिलेशनशिप में ये तकाजे नहीं हैं, और मुझे हर वो ताल्लुक जिसके अंदर कोई तहरीरी मुआहदा नहीं है उससे शदीद इख्तलाफ है। ठीक है। क्यों? आई मीन कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर दो लोग आपस में एक साथ रहना चाहते हैं बिलफर्ज, तो मुआहदा तो होना चाहिए, क्योंकि बाद में फसाद की जड़ बन सकती है। मैंने तो ये नहीं कहा था, तुमने ये नहीं कहा था, इस किस्म की बातें होंगी। तो जब आप एक मुआहदा करने जा रहे हो तो उस मुआहदे में आपको कम से कम गवाह बिठाने चाहिए, वो वरना मुआहदा तो आप मुकर सकते हो। गवाह होंगे और आप एक मुआहदा करेंगे तो फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखने में आपका क्या मसला है? तो उसको आप निकाह की शक्ल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लोग कमिटमेंट से घबराते हैं, डरते हैं। हाँ, और मेरी नज़र में सबसे आला किस्म का ताल्लुक किसी शख्सियत के साथ वो है कि एक ऐसा कमिटमेंट कि जो अल्लाह चाहेगा तो क़यामत तक चल सकता है। अगर नहीं तो तभी तो तलाक भी जायज़ है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें कि आप दोनों आपस में नहीं एक सफ़र को चला पा रहे, तो इससे बेहतर है कि आप एक दूसरे को तकलीफ़ दें, अलग हो जाएं। ये जायज़ अमल है, लेकिन अल्लाह की नज़र में सबसे नापसंदीदा अमल है। इसलिए कहते हैं होश में रह के कमिटमेंट करो, रोमांस के नशे में आके नहीं। रोमांस के नशे में आके हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी है। रोमांस, प्यार में क्या फ़र्क है, इश्क क्या है, रिश्तों को कैसे मजबूत करने, ट्रांसजेंडर को कैसे अपनाना है, क्योंकि हमारे अपने हैं, उसके साथ कैसे ताल्लुक़ रखने हैं। इंसान को इंसान बनने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? पहले तो वो ये तस्लीम कर ले कि वो इंसान नहीं है, आदमी है, आदम से है। और हमारा ज़िंदगी का मकसद मेरी नज़र में, ये मेरा ज़ाविया है कि मैं आदमी हूँ, इंसान बनने आया हूँ। मैं आदमी हूँ, इंसान बनने आया हूँ। आदम से हूँ ना, और इसमें आदम से औरत भी है, आदम से मर्द भी है। तो हम आदम से हैं और इंसान बनने दुनिया में आए हैं। इंसान अपने आप को कहना एक बहुत बड़ा सनद है, और वो सनद जो है
وہ اسی صورت میں صحیح بیٹھتی ہے جب ہم انسانیت کرتے ہیں. اچھا، اب انسانیت کا سبق کہاں ملتا ہے؟ قرآن میں ملتا ہے، اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے، ایک جہاد اکبر، کہ ہمیں خود کے ساتھ ایک جہاد کرنا ہے، کہ ہمیں اس دنیا میں ایک انسان بننے کی کوشش میں رہنا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سند دے دیں گے تو کبھی سیکھیں گے تو نہیں. تو عموماً یہ جو غفلت کا نتیجہ ہے، جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، کہتا ہے میں انسان ہوں. میں کہتا ہوں اچھا، تم نے کبھی انسانیت کی ہے؟ انسانیت سمجھتے ہو کہ کیا ہے؟ کتنا وسیع موضوع ہے. قرآن ایک طرف تو انسانیت کی کتاب ہے، اور ہم نے سند ابھی سے دے دی. ہاں، ہم پوٹینشلی انسان ہیں، ہمارے امکانات میں انسان بننا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ بیٹھے تو کبھی انسان بنیں گے نہیں. بہت بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دے دیا، اور امید ہے کہ سب کو پسند آئیں گے اور سب اس سے کافی کچھ سیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. آپ میرے ساتھ ریپڈ فائر کریں گے؟ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. سر بڑا سمپل لکھا ہے. میں نے یہ سب سے پہلے سوال تو آپ سے یہ ہے کہ عمیر جالیہ والا ہمارا مینٹور ہے، آپ کا بچہ ہے، اس کو کوئی آج کے دور میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے، وہ ایڈوائس کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ میں 28 کا ہوں، وہ 27 سے اوپر نہ جائے. وہ 27 سے اوپر نہ جائے. قاسم علی شاہ کافی فیمس بھی ہے، کافی اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اس سے اگر آپ کوئی ایک کویسچن پوچھنا چاہیں گے جو موسٹلی انسانوں کا کویسچن ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ کون سا وہ پہلو ہے جو ان کو روز موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کے پیغام عوام کو پہنچا رہے ہیں؟ کون سا؟ میں نے ایک لفظ یا ایک سینٹینس بولنا ہے، اور آپ کے مائنڈ میں اسی ریلیٹڈ جو چیز آ جائے ہم اسی سے کرنے بتاتے ہیں. موٹیویشن اسپیکر. چنگاری لگا رہا ہے، لوگوں کو جگا رہا ہے. تو لوگوں کو. پیسہ بڑی گندی چیز ہے، ضروری لیکن گندی چیز ہے، اس سے دور رہو تو اچھا ہے. پیار. اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور پیار کو عشق میں تبدیل کرو. یار تعلق میں دوستی کی انتہا ہے. دوستی کی انتہا ہے یار. جوانی. ہمیشہ. موت. اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. میں نے کچھ کویسچن پوچھنے، آپ نے شارٹ آنسر دینے. زندگی میں ایسا کون سا ٹائم ہے جس پہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا وقت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں. میں بہت خوش ہوں. شادی کرنے کے لیے کون سی ایج کی ضرورت ہے، یا کون سی ایج ہونے ضروری ہے؟ جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور آپ چل پھر رہے ہیں اور آپ کا دماغ حاضر ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کی عمر 90 ہو یا 70 ہو یا 50 ہو، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی. سوچ، جذبہ اور ہمت. ٹھیک ہے. بڑھاپا کیا ہے؟ بڑھاپا ہوتا کیا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا. بڑھاپا کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جس سے میں دور ہوں. بڑھاپا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جوانی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے، جسم پرانا ہو جاتا ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ جوانی تو ہمیشہ ہے. جوانی ہمیشہ. انشاءاللہ جنت میں بھی جوانی ہے. جی. کوئی ایسا کام تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ مسٹیکس کیے، لیکن کوئی ایسا کام جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہت سے ایسے کام ہیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن سیکھا بہت ہے. سیکھا بہت ہے. 3 کوالٹی جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے اور آپ چاہیں گے کہ یہ اور لوگ کے اندر بھی آ جائے. بھئی جن چیزوں نے مجھے بچایا ہے وہ سچی بات ہے کہ میں نے خود کے ساتھ سچائی میں رہا ہوں، کوشش کی ہے کہ دوسروں کے ساتھ دل کی کیفیت احترام میں رہ کے بتا سکوں. تو سچائی خود کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اور دوسرا احترام میں اپنا کرتا ہوں تو دوسروں کا بھی کرتا ہوں، کوئی بھی شخص ہو جیسا بھی ہو. اور تیسری چیز ہے کہ پیار، محبت، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان. تو اگر میں دوسروں کا درد نہ رکھوں تو پھر میرے خیال سے زندگی بڑی بے معنی ہو جاتی ہے. کامران بھائی آپ ماشاءاللہ اتنے گڈ لکنگ ہے، اتنا خوبصورت ہے، جوانی میں بھی. اگر آپ ٹرینر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرے خیال سے اس سے بہتر شعبہ میں سوچ ہی نہیں سکتا. میں بینکنگ میں تھا، میں اس شعبے میں ہوں. میں اپنے آپ کو ٹرینر تصور بھی نہیں کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایک فرد سمجھتا ہوں اس معاشرے کا جس کو بولنے کا بہت شوق ہے اور
اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام اس طرح کا مجھے دیا کہ بھئی یہ بھی شعبہ ہے، گھر میں نہیں سنتے تو کم از کم لوگ کلاس روم میں تو سنیں گے اور فیس بھی ملے گی. فیس بھی ملے گی. لیکن ٹریننگ میں ایک چیز جو ہے نا وہ یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی کہی بھی باتوں پہ عمل کر بیٹھیں اور آپ نے کوئی غلط بات کر دی ہو تو اس کی جواب دہی بھی آپ کے سر پہ ہے. تو اعزاز بھی ہے لیکن جواب دہی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں، اور ٹرینر میری نظر میں ہر اچھا شخص ہوگا. ہر اچھا شخص ٹرینر ہے. والدین کی طور پہ آپ بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کیا ہے، اور اسی طرح سے اچھا مینیجر وہی ہے جو اپنی ٹیم کی ٹریننگ کرتا ہے. تو ایک طرز زندگی ہے، ٹریننگ ایک پروفیشن نہیں ہے، ایک طرز زندگی ہے، اور سارے کے سارے ٹرینر ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. یہ دو طرفہ ایک سلسلہ ہے. تو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو میں کہوں گا ٹریننگ ہے. تو میرے جو طالب علم ہیں اور جو میرے اساتذہ ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں. تو میں نے ہزاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان سے سیکھا بھی ہے، اور اس زوم میں تیرتا رہتا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے. کامران بھائی، جو آپ کوئی ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں جو آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہے کوئی بھی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر 10 سال کے بعد کوئی بھی ویڈیو دیکھے پھر بھی فائدہ اٹھائے؟ اپنے ساتھ سچائی میں رہنا ہے، بہت ضروری ہے. اپنے ساتھ سچائی میں رہو. پوری امید اس لیے رہنا ہے کیونکہ جب امید ہوگی تو ایمان کی حرارت کہلائے گی. بے ایمانی جو ہے وہ زندگی کا طرز نہیں ہے، اور نا امیدی کفر ہے. تو پر امید رہو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہو، اور اس کو اپنی ذمہ داری بناؤ، اور اپنے اندر کے جو جوہر ہیں وہ دریافت کر کے میدان میں ایک کارآمد فرد بن کے اترو. اور اگر دنیا کو نہیں بدل سکتے تو یار کسی کی دنیا تو بدل دو. بہت بہت شکریہ کامران بھائی. اگر دنیا کی نہیں بدل سکتے تو کسی کی دنیا بدل لو، کسی ایک انسان کی دنیا بدل لو، اپنے آپ کی دنیا بدل لو، اچھا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ کامران بھائی، ہر چیز پہ بڑا پرفیکٹ جواب دینے کے لیے اور آنے کے لیے اگین ہم سے تلاشیش پہ بات کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں کہ نعمت آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یہ 50th ایپیسوڈ آپ کی ہے سیزن 4 کی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کم از کم آپ مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے زاویوں سے اپنی آڈینس کو ملواتے ہیں. اور اگر سوچ اچھی ہوتی چلی جائے تو آپ یقین جانیں زندگی بھی بہتر ہوتی جائے گی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ کامران بھائی. تھینک یو. جزاک اللہ.